تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسا مدنی ذہن ہمیں نصیب کر دے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے یہ ہمیں سمجھ پڑا کرے۔ تو میں نے وہ حکایت ابھی ایک یہ بھی عرض کی کہ ایک اسرائیلی سے جب گناہ سرزد ہوا تو وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور خدا غفار کو اس کی بے قراری پسند آ گئی اور اس کو بھی صدیقیت سے نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بس وہ بہت بڑی ہے، اور توبہ کے لیے ندامت جو ہے یہ اس کے ارکان میں سے۔ توبہ کے لیے ندامت بھی ہونی چاہیے، جو گناہ کیا اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے، اور دل سے اس کے لیے بیزاری بھی ہونی چاہیے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے، ورنہ خالی توبہ کافی نہیں کہ خالی وہ دو تین چپت گال پہ لوگ مار لیتے ہیں تو توبہ جیسے ہو گئی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے ارکان میں سے یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کا اقرار کرے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ نمبر 2، دل سے اس گناہ سے اس کو بیزاری ہو، نفرت ہو، ندامت ہو، اور پھر بے شک زبان سے بھی وہ اس کا اظہار کرے، اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یا اللہ میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے۔ بلکہ بعض گناہوں میں تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے، جیسے نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے خالی توبہ کافی نہیں ہے۔ نماز قضا اگر قصدن کی ہے تو توبہ تو کرے لیکن اس کی تلافی بھی کرے، یعنی اس نماز کو پڑھے بھی، قضا کی نیت سے پڑھ لے اور اب توبہ بھی کرے کہ یہ تاخیر ہوئی اس کی توبہ، ورنہ خالی توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ کسی کو آپ نے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کا قرضہ دے دوں گا، اور خواہ خواہ آپ نے اس کو قرضہ نہیں دیا، کافی تاخیر کر دی، اور اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے بہت تاخیر کر دی اور یہ ناراض مجھ سے ہے، تو آپ اس کو جا کر یعنی کہ منانے لگے، معافی مانگے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کو اتنا تو کہے گا نا کہ بھائی پہلے میرا قرضہ چلو دیر ہو گئی، اب مجھے قرضہ تو دے دو، قرضہ ادا کر دو، تاخیر ہو گئی چلو اس کو میں معاف کرتا ہوں، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اس طرح آپ کو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا قرضہ، تو نماز بھی ادا کرنی پڑے گی، خالی توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح جو بھی ایسے معاملات ہیں تو اس میں تلافی بھی ضروری ہے۔ اور ندامت، اس کی توبہ کے لیے ندامت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، غیبوں پر خبردار، باذن پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت پر ہے، کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت۔ روض الریاحین میں ہے، حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، اثناء راہ ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا
تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو۔ سردار بولا اللہ جل جلالہ سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادات کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے رب کائنات جل جلالہ کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے، کہ کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ اگرچہ ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے، کہ سنت بھی ہے۔ دیکھیے نا اس ڈاکوؤں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ روزے کی برکت سے اسے ہدایت بھی ملی اور ولایت بھی ملی۔ کیمیائے سعادت میں حضرت شیخ کیتانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا مانا قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اس کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، اور خصوصاً تہجد تو ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے۔ کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ رب العزت میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کی صورت نکل آئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خبردار اس رحمت بھرے بیان کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہگار بخشے جا رہے ہیں، اور بظاہر چھوٹا نظر آنے والا عمل بھی پار لگا رہا ہے، لہذا اب اس کی رحمت چونکہ بہت بڑی ہے، نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے بھی مت رکھو، ٹی وی اور وی سی آر کے روبرو بیٹھو، خوب فلمیں ڈرامے دیکھو، خوب بد نگاہی کرو۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اب ماں باپ کو ستانا بھی شروع کر دو، خوب گالیاں بکو، کثرت سے جھوٹ بولو، مسلمانوں کی خوب غیبتیں کرو، مسلمانوں کے دل دکھاؤ، بد اخلاقی کے سابقہ سارے ریکارڈ توڑو۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ داڑھی منڈوا دو یا خشخشی داڑھی کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، ظلم و ستم کی آندیاں چلا دو، خوب شراب پیو، نشہ کرو، جوا کھیلو، بلکہ جوا اور منشیات کا اڈا ہی کھول ڈالو، جو گناہ ابھی تک نہیں کر پائے وہ بھی کر ڈالو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، اس طرح کہیں شیطان کان پکڑ کر آپ کو اپنا تابع فرمان نہ کر دے۔ جہاں اللہ رحیم عز و جل بہت بڑا کریم ہے،
یاد رکھیے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے، جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اپنے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرما لی تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ یاد رکھیے